نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بات کل حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک پہنچی تھی کہ حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے اپنی بات کو آگے پہنچاتے ہیں، لیکن وحی کا سلسلہ 3 سال تک منقطع رہتا ہے۔ پھر 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ پھر بعد میں قرآن کی آیت اترتی ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ محبوب آپ ڈرائیے ان لوگوں کو ان کو اب انذر کا معنی بھی ڈرانا ہے، اور عربی کے اندر خوف کا معنی بھی ڈرانا ہوتا ہے۔ خوف کا معنی بھی ڈرانا، انذر کا معنی بھی ڈرانا، لیکن انذر ہوتا ہے کسی کو پیار کی وجہ سے ڈرانا، اور خوف ہوتا ہے کسی کو خوف زدہ کرنا، دھمکی دینا۔ اب یہاں پر اب اس انذر والے کسی کو ڈرانا پیار کی وجہ سے، یہ مطلب اگر باپ اپنے بچے کو ڈراتا ہے کسی بات پہ، تو یہ باپ زیادہ مطلب کو سمجھ سکتا ہے کہ باپ کو بچے سے پیار ہوتا ہے تو وہ ڈراتا ہے کہ بیٹا باہر نہیں جانا تو نے، بیٹا فلاں کے پاس نہیں جانا تو نے، تجھے چوٹ لگے گی، فلاں تو نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اب یہ باپ بھی ڈراتا ہے، تو باپ کا مقصد کوئی بیٹے سے دشمنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیٹے کو ڈراتا ہے تو اس کے اندر بیٹے کی بلائی مقصود ہوتی ہے۔ اسی طرح استاد شاگرد کو ڈراتا ہے، اس کو اپنے رعب و دبدبے کے ذریعے سے ڈراتا ہے، مار سے ڈراتا ہے، تو اس سے مراد بھی کوئی اس سے دشمنی نہیں ہوتی، بلکہ خیر خواہی مطلوب ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر پیر اپنے مرید کو ڈراتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ایک رشتہ امت کا نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ ایک پیار محبت والا تعلق ہے، بلکہ اگر یوں کہوں تو بے جان ہی ہوگا کہ یہ جتنے بھی رشتے میں نے گرائے ہیں کہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ پیار، استاد کا شاگرد کے ساتھ پیار، پیر کا مرید کے ساتھ پیار، یہ سارے پیار بہت نیچے رہ جاتے ہیں جو پیار نبی کو اپنی امت کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو جو امت کے ساتھ پیار ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن کے اندر اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ تمہیں ایمان والوں کو اپنی جانیں اتنی عزیز نہیں ہے، ایمان والوں کو اپنی جانیں اتنی پیاری نہیں ہے جتنی نبی کو ان کی جانیں پیاری ہیں۔ تو ایک رشتہ امت کا نبوت کے ساتھ بھی ہے۔ اب قرآن نے وحی نازل ہوئی، 3 سال سلسلہ بند رہا وحی کا، 3 سال کے بعد اب یہ وحی نازل ہوئی کہ محبوب آپ ڈرائیے ان لوگوں کو، اور حضور علیہ السلام نے پھر حکمت عملی کے ذریعے سے دعوت کا سلسلہ چلایا۔ کچھ لوگوں کی دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد ان کو بلایا، دعوت کی بنو ہاشم کو بلایا، ان کو قریشیوں کو بلایا، ان بڑے بڑے لوگوں کو حضور علیہ السلام نے بلایا، اور بلانے کے بعد اس دعوت کا انتظام حضرت علی کے سپرد کیا کہ علی تو نے دیکھ بھال کرنی ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے، کھلانے کی ذمہ داری تیری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ران، بکرے کی ایک ران سے اس پورے قافلے کی دعوت کی ہے۔ اب جب بکرے کی ایک ران سے دعوت کی ہے پورے قافلے کی، بڑے بڑے سرداروں کی، ان کا یہ تو بہت بڑا جادو ہوا ہے ہمارے اوپر۔ عرب لوگ وہ تھے جو ایک ایک گھر پورا بکرا نہیں، پورا اونٹ کھا جایا کرتے تھے۔ وہ عرب لوگ تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے، پورا گھر کھا جایا کرتے تھے۔ اپنے کنبے قبیلے کے لوگ ملتے تھے، وہ اونٹ کھا جایا کرتے تھے۔ ان کے لیے ایک بکرا تو کجا، بکرے کی ایک ران پھر پوری برابر آ جانی، ان کا پیٹ بھر جانا، ان کے لیے واقعتاً یہ تو عجیب تھا، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں پہ انسان کی عقل عاجز آ جائے، انسان کی عقل کی سوچ کے اندر ہی وہ بات نہ آئے، تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی۔ پھر بعد میں حضور علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر قرآن کا دوسرا حکم نازل ہو گیا۔ یہ بھی بڑا کٹھن معاملہ تھا اللہ کے نبی کے لیے کہ ان سرداروں کے، ان بڑے بڑے لوگوں جو بت پرست لوگ تھے، ان کے سامنے یہ بات کہنا کہ لوگوں ان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، در سے ہٹا کے در پہ جھکانا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اب وہ آگے سے تانے دے رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اسی اسنا میں قرآن کا دوسرا حکم نازل آ جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ محبوب آپ اعلان دعوت دیجئے، آپ اعلان کیجئے، دعوت دیجئے، اور لوگوں کو اس راستے پہ لائیے، اور آپ معارض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کیجئے، ان سے کنارہ کشی کیجئے۔ یہ دوسرا حکم آیا۔ اب اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا ہے تو اب چاچے نے بھی کہا ہے،
چاچے نے بھی آگے سے ابو لہب نے چچا نے بھی کہا ہے، ان کا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نزیب الفاظ کے پھر قرآن کی وہ صورت نازل ہوئی تھی جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب الی آخری یہ صورت پھر نازل ہوئی ہے۔ اللہ کی ذات نے کہا کہ محبوب جو تجھے کہہ رہے ہیں یہ برباد ہو جائیں، یہ ان کے ہلاک ہو جائیں، یہ ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قرآن نے ان کو جواب دیا۔ پھر بعد میں انہوں نے مشورہ کیا آپس میں مل کے سرداروں نے کیا کیا جائے، سارے اکٹھے ہوئے کہ کیا کیا جائے، کس طرح اس کا دعوت کا نظام بند کر دیا جائے۔ ولید بن مغیرہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، سارے اکٹھے ہو کے نا اس کے پاس آگے کہ ولید یار تو بتا کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے مشورہ، کسی نے کہا اس طرح کریں ہم لوگوں میں بات مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ مجنون آدمی ہے، یہ پاگل دیوانہ آدمی ہے۔ کسی نے کہا نہیں اس طرح کرتے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی جادوگر ہے، یہ بات مشہور کروا دیتے ہیں۔ کسی نے کوئی بات کی کہ یہ بات مشہور کروا دیتے ہیں۔ پھر اسی سنا کے اندر جو ہے ولید بن مغیرہ نے کہا دیکھو یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو کہ یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، یہ باتیں نہیں چلیں گی، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بات بھی اس کے اندر پائی نہیں جا رہی۔ تم اس طرح کو تم ابھی چلے جاؤ، مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو۔ لہٰذا وہ چلے گئے۔ پھر اس نے بلایا، بلانے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے تم یہی کہتے ہو، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، تو لہٰذا یہ بات پھیلا دو لوگوں کے۔ اب جو بھی آتا ہے ان کو یہی کہو کہ اس کے پاس نہ جانا، یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، لوگوں کو ڈراؤ اس سے، دمکاؤ، تو بچوں کو دور رکھو، جوانوں کو دور رکھو۔ تو لہٰذا یہی بات کہو کہ ایسا معاذ اللہ جادوگر ہے جو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ پھر باپ کے مخالف تو ہو جاتا ہے، ماں کے مخالف تو ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کے مخالف تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ جو اس کے پاس بیٹھتا ہے ایسی اس کے اندر کوئی جادو کی والی چیز ہے اس کے اندر کہ بس وہ اسی کا بن کے رہ جایا کرتا ہے۔ تو اس طرح کی پھر انہوں نے یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب یہ چوتھا سال ہے نبوت کا، یہ چوتھے سال سے لے کر جو پیغمبر علیہ السلام کی آگے مکے کی زندگی ہے، یہ ساری زندگی جو ہے تکلیفوں میں گزری۔ صحابہ کرام پر جتنی بھی تکلیفیں مصیبتیں آئی ہیں، جتنی بھی دین کے لیے جو ہے ان کے اوپر تکالیف مصائب آئے ہیں، وہ سارے یہاں چوتھے سال سے شروع ہوتے ہیں۔ نبوت کا جہاں سے چوتھا سال شروع ہوتا ہے نبوت والا، تو وہاں سے یہ تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، جہاں پہ قرآن نے حکم دیا کہ آپ دعوت علی اعلان کرو۔ اب یہ دن سے لے کر 13 سال میرے نبی مکہ میں رہے ہیں نبوت کے بعد، تو 13 میں سے 4 سال نکال دو تو پیچھے 9 سال بچتے ہیں۔ اب یہ 9 سال کا ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ کہہ لیجئے، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ 9 سالوں کا پیغمبر علیہ السلام ان کے جوانوں نے، ان کے یاروں نے جو ہے اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے گزارا ہے۔ وہ مارتے تھے، پیٹتے تھے، لیکن اسلام کے اندر کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، ابھرے گا یہ اتنا ہی جتنا کہ دبا دو گے۔ تو یہ پھر وہ مصداق وہاں پہ پیش آیا۔ پھر آگے کیا ہوا اس کے اوپر بات انشاءاللہ کل ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے آپ کو سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔